یہ ویڈیو میری ان سب بہنوں اور بچیوں کے لیے ہے جو ہمیں لکھتی ہیں کہ ان کی ریچ یا پہنچ کسی بڑے ہسپتال یا کسی بڑے کلینک یا کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر تک نہیں ہے اور وہ ماہواری کے ہاتھوں بہت تنگ ہیں۔ ماہواری کا علاج تو سیدھا سادہ ہے بشرطے کہ اسے سمجھ لیا جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز بھی اس کے بیسک جو میکنزم ہے اسے سمجھ کے اس طرح سے پرسکرائب نہیں کر رہے۔ میں شروع کروں گی سب سے پہلے 50 کی عمر کے بعد اگر کسی کو مینوپاز ہو گیا ہے، اور مینوپاز ہم تب کنسیڈر کرتے ہیں جب 1 سال کے لیے ماہواری نہ آئے، مسلسل 1 سال۔ اگر 50 کے بعد ماہواری رکی ہے اور مسلسل 1 سال نہیں آئی اور اس کے بعد ماہواری دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، آپ کو چیک کروانا ہے۔ چیک کروانے کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اندر والا سکین کرائیں، جسے ٹرانس ویجائنل سکین کہتے ہیں، یعنی ویجائنا کے اندر ایک الٹرا ساؤنڈ مشین کا پروب ڈالا جاتا ہے اور اس سے رحم یا بچہ دانی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے رحم کی صفائی، اس صفائی سے جو ٹکڑا نکلتا ہے اس کو لیب میں چیک کرانا۔ اگر صفائی کے بعد لیب سے یہ چیک نہیں کروایا جاتا تو صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کینسر کی ابتدا ہو رہی ہے یا نہیں، کہ جو صفائی کا مواد ہے وہ لیب میں چیک کرایا جائے۔ یہ تو ہوئی 50 کے بعد والی خواتین کی کہانی۔ اب ہم آتے ہیں 40 کے بعد والی کہانی۔ 40 سے اوپر کی خواتین میں جب ماہواری گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ 40 کے بعد بچہ دانی کا کینسر جو ہے وہ بہت عام ہے، اور اس کی نشانی صرف یہی ہے کہ ماہواری خراب ہو جاتی ہے۔ تو بجائے یہ کہ آپ کو ڈاکٹر دوائیں دے یا آپ خود ڈیلے کریں، آپ سیدھے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیے، اور 40 کے بعد ماہواری کی کوئی بھی گڑبڑ، زیادہ خون آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے، ڈیلیڈ پیریڈز ہیں، irregular پیریڈز ہیں، ماہواری ہے، تو ایک ہی حل ہے جو آپ نے لازمی کروانا ہے کہ بچہ دانی کی صفائی کروا کے اس کا جو مواد ہے وہ لیب میں چیک کروانا ہے۔ لیب میں جب چیک ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ کینسر نہیں ہے، تو تب اس کے 2 علاج ہیں۔ ایک علاج یہ ہے کہ آپ ہارمونز کی گولیاں کھانا شروع کر دیں، اور وہ مسلسل 6 سے 1 سال تک مسلسل کھائیں۔ لیکن 40 کے بعد چونکہ بہت لوگوں کو بلڈ پریشر اور شوگر کا مرض شروع ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ہارمونز کی گولیاں 40 کے بعد اتنی فائدہ مند نہیں رہتی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک ڈیوائس بنی ہوئی، ایک چیز بنی ہوئی ہے کاپر ٹی کی طرح کی، جس کو کہتے ہیں مائرینا۔ مائرینا میں وہی ہارمون جو گولیوں کی صورت میں آتا ہے وہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ مائرینا کی مدت 5 سال ہے، اور مائرینا کو بچہ دانی کے اندر رکھا جاتا ہے۔ فائدے اس کے بہت زیادہ ہیں کہ ایک تو یہ منصوبہ بندی کے بھی کام آئے گا، دوسرا یہ کہ یہ ماہواری کو جو زیادہ خون پڑ رہا ہے اس کو ایک دم سے کم کر دے گا، اور تیسرا یہ کہ آپ کو ہارمونز کی گولیاں جو ہیں وہ نہیں کھانی پڑیں گی، کیونکہ ان گولیوں کے کافی سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، خاص طور پہ 40 کی عمر کے بعد۔ اب آتے ہیں 30، 20 یا 15 سال کی عمر کے بعد کی خواتین اور بچیاں، جن کی ماہواری بے قاعدہ ہوتی ہے، مختلف طرح سے بے قاعدگی ہو سکتی ہے، زیادہ ماہواری آ سکتی ہے، irregular ہو سکتی ہے، 3 مہینے نہ آئے، 2 مہینے آتی رہے، 15 دن اوپر چڑھ کے آئے، جلدی آئے، یہ ساری پرابلمز ہیں۔ ان سب پرابلمز کا حل ایک ہی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں،
اگر الٹرا ساؤنڈ میں کوئی رسولی نہیں ہے اور کوئی اور خراب علامت نہیں نظر آ رہی تو سیدھے ہارمونز کھانا شروع کر دیں۔ بچیاں اور عورتیں ہارمون کھانے سے بہت خوفزدہ ہوتی ہیں، کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے کوئی نقصان ہو جائے گا اندرونی، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ شاید آئندہ زندگی میں بچہ نہیں ہوگا، کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ماہواری ارریگولر ہونے کا اگر کوئی اندر وجہ نہیں ہے، کوئی رسولی وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا علاج، واحد علاج ہارمونز ہیں، اور سب سے عام ہارمونز خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم کسی بچی کو وہ خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں کھانے کے لیے دیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بچی غیر شادی شدہ ہے۔ دیکھیے ہر گولی کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی کی گولیوں میں ہارمونز ہوتے ہیں، جہاں یہ ہارمونز پریگننسی کو روکتے ہیں وہاں یہ ہارمونز ماہواری کو بھی سیدھا کرتے ہیں، اور اس کے کھانے کا وہی طریقہ ہے کہ 30 گولیوں کا پتہ ہوتا ہے، اور آپ ماہواری کے پہلے دن سے شروع کرتے ہیں اور پھر 30 گولیوں کا پتہ مسلسل کھاتے جاتے ہیں۔ اس کے آخری جو 7 دن ہے اس میں ماہواری آ جاتی ہے اور آپ پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی ہارمونز کی گولیاں 2-4 گولیاں کھا کے مت چھوڑیے، کیونکہ 2-4 گولیاں کھا کے اگر آپ ایک دم اسے روکیں گے تو ان ہارمونز کا بچے دانی پہ اثر ہوتا ہے اور آپ کی ماہواری مزید گڑبڑ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کبھی اسے چھوڑنا بھی ہے تو اس کا چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ 3 مہینے کے لیے کھائیے، 6 مہینے کے لیے کھائیے، 9 مہینے کے لیے کھائیے، سال کے لیے کھائیے۔ بچیوں میں جتنا عرصہ مرضی کھاتے رہیں اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دنیا بھر میں ان میرڈ لڑکیوں میں کانٹراسیپشن یا خاندانی منصوبہ بندی جو ملک جہاں شادی کے بغیر بھی سیکشول ایکٹیویٹی رہتی ہے وہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں نہ صرف منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرتی ہیں بلکہ پیریڈز کے سیدھا ہونے کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ سو یہ ایک مسکنسیپشن یا غلط خیال ہے کہ یہ گولیاں نقصان دہ ہیں۔ بچیاں تو اسے بہت ہی آرام سے کھا سکتی ہیں۔ جو لوگ جو بچے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچے کو دودھ پلا رہے ہیں اور ماہواری نہیں آئی تو بچہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ بعض دفعہ انڈا بننا شروع ہو جاتا ہے ماہواری کے آئے بغیر، اور اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے تو بعض دفعہ 2 مہینے کے اندر ہی دوبارہ حمل ہو جاتا ہے۔ کانٹراسیپشن یا خاندانی منصوبہ بندی میں کانڈم جو ہیں وہ سب سے بیکار طریقہ ہے کیونکہ اس کا فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر آپ منصوبہ بندی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاپر ٹی رکھوائیں، لیکن اگر ساتھ میں ماہواری گڑبڑ ہو گئی ہے، یعنی مسلسل آ رہی ہے، رک کے آ رہی ہے، زیادہ آ رہی ہے، تو پھر آپ 2 طرح کی گولیاں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ہم کمبائنڈ اورل کانٹراسیپٹیو پلز یعنی COC۔ یہ وہ عورتیں کھاتی ہیں جو بچے کو دودھ نہیں پلاتی، لیکن جو عورتیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں انہیں دی جاتی ہیں POPs، پروجسٹرون اونلی پلز، اور طریقہ ان کا بھی یہی ہے کہ یہ مسلسل کھائی جاتی ہیں اور اس میں ناغہ نہیں کرتے، ہر روز ایک ہی وقت۔ اچھا یہ تو بچے کے فوراً بعد کی ہے، لیکن اگر اس کے بعد آپ نے کانٹراسیپشن کے لیے کاپر ٹی کی ہوئی ہے یعنی منصوبہ بندی کے لیے، لیکن ماہواری آپ کی اس کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو تب آپ خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں ایڈ کر لیں گے اپنی ماہواری سیدھا کرنے کے لیے۔ کچھ اور گولیاں بھی ہیں جو دی جا سکتی ہیں، لیکن ان سب گولیوں میں سستی ترین گولیاں جو ہیں وہ یہ خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں ہیں، کیونکہ یہ مختلف پروگرامز ہیں جو ان کو اسپانسر کرتے ہیں اور ان میں اچھے ہارمونز ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ مہنگی والی گولیاں خرید کے کھائیں، جن میں سے ایک کا نام پروگیلوٹون ہے اور کچھ اسی طرح کی گولیاں ہیں
جو کہ کام یہی کریں گی، لیکن ظاہر ہے وہ اتنی سستی نہیں ملیں گی جتنی سستی اورل کانٹراسیپٹیو پلز پاکستان میں جس وقت میں تھی اس وقت ان میں سے ایک نام فیملا 28 تھا. اب اس وقت مجھے یاسمین بھی ہوتی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس وقت اور کون کون سے نام ہیں، لیکن آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں چاہیے. اور اس کو یہ دور دراز کی بہنیں بیٹیاں جو ماہواری کی گڑبڑ کا شکار ہیں یا زیادہ خون آنے کے لیے پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ 6 مہینے کا کورس کر لیں. 6 مہینے کے بعد آپ جب چھوڑیں گی تو آپ کو کافی افاقہ ہو چکا ہوگا، اور جو irregularity آف ہارمونز کی وجہ سے ماہواری زیادہ آ رہی تھی وہ نہیں آئے گی. تو پیاری بچیوں، اپنا خیال کرو، اپنے آپ سے محبت کرو.